حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام گھر سے نکلے، آپ نے 10 درہم اپنی جیب کے اندر ڈالے، 10 درہم ساتھ لے کر چلے تو بازار کے اندر پہنچے نا تو آقا علیہ السلام ایک ایسی دکان پر پہنچے جہاں پر جو ہے وہ قمیضیں لگی ہوئی تھی، کرتے جو ہیں وہ ٹنگے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام گئے، وہاں پر جا کر پوچھا بھئی یہ کتنے کا کرتا ہے، یہ قمیض کتنے کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ 4 درہم کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 درہم دیے، وہ قمیض لی اور وہیں پر پہن لی۔ اب آقا علیہ السلام اس قمیض کو پہن کر دکان سے باہر نکلے نا، ایک انصاری صحابی آگے مل گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ قمیض مجھے نہیں عطا کر دیتے؟ یا رسول اللہ یہ قمیض مجھے نہیں عطا کر دیتے؟ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بازار میں کھڑا ہوں یہیں پر دے دوں یا گھر چل کے دوں یا تھوڑی دیر کے لیے پہن لوں پھر تمہیں عطا کر دوں گا، نہیں، وہیں پر بازار میں کھڑے قمیض کو اتارا اور صحابی کو عطا کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام پھر دوبارہ اسی دکان پر آئے، آ کے کہا جو کرتا پہلے خریدا اس کے جیسا اور کرتا دے دو، وہ قمیص لی، پھر پہنی، زیب تن کی تو چل دیے۔ اب آقا علیہ السلام بازار میں چل رہے تھے تو دیکھا ایک کونے میں لگی ایک بیٹی بیٹھی رو رہی ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب گھر سے نکلے تو 10 درہم لے کر نکلے تھے، اب 8 درہم اس دکاندار کو دے دیے تھے، 2 درہم آپ کے پاس باقی بچے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ مجھے آج 10 درہم کی ضرورت پڑے گی، آج 10 درہم کی ضرورت پڑے گی۔ تو آقا علیہ السلام جب چلے نا، کونے میں بیٹھی ایک بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں ایک آدمی کی غلام ہوں، خادمہ ہوں، تو اس نے مجھے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، آٹا لینے کے لیے بھیجا تھا، تو جب میں آئی نا تو رستے میں مجھ سے پیسے گم ہو گئے۔ پوچھا بیٹا کتنے؟ کہا 2 درہم تھے اور دونوں مجھ سے گم ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا بیٹا رو نہیں، یہ لو 2 درہم آٹا لو اور گھر کو چلی جاؤ۔ اب آقا علیہ السلام نے اس سے پیار بھی کیا، 2 درہم بھی عطا کیے۔ اب وہ بیٹی پھر رونے لگی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بیٹا اب کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ کافی دیر سے رو رہی ہوں بیٹھی یہاں پر، وقت کافی ہو گیا ہے، گھر جاؤں گی تو میرا مالک مجھے ڈانٹے گا، وہ میرے پر سختی کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آٹا خریدو، میں تمہارا سفارشی بن کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کے سفارشی بن کر ساتھ چلے۔ اب جب چلتے ہیں تو یہ مدینے کی گلیاں بھی فخر کر رہی ہوں گی کہ اس وقت ہمارے جسم پر، ہمارے جو ہے وہ کمر پر، ہماری پشت پر اس وقت کسی اور کے قدم نہیں، آمنہ کے لال کے قدم لگ رہے ہیں جو ایک بیٹی کے سفارشی بن کر جا رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا السلام علیکم۔ جب گھر والوں نے آواز سنی تو سب خاموش رہے، آواز پہچان لی، خاموش رہے، سلام کا جواب نہ دیا صحیح لیکن آہستہ آواز میں۔ اب آقا علیہ السلام نے پھر کہا السلام علیکم، پھر اہل خانہ نے خاموشی کے ساتھ آہستہ سی آواز میں جواب دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب صحابی رسول دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے، آ کے دروازہ کھولا۔ اب جیسے ہی وہ صحابی رسول دروازہ کھولتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو سامنے دیکھا تو صحابی رسول نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، وعلیکم السلام کہا، اور پھر گھر کے اندر لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر کے اندر تھے تو پھر سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم نے آپ کی آواز کو پہچان لیا تھا، آپ کی سلام کا جواب ہم نے پہلی مرتبہ دے دیا تھا لیکن اونچی آواز سے نہیں دیا۔ پوچھا بھئی وہ کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا دل یہ چاہتا تھا آپ جتنی دیر تک ہمارے دروازے پر کھڑے رہیں، جتنی مرتبہ سلامتی کی دعا مانگے اللہ یقیناً اتنی مرتبہ ہمارے گھر پر سلامتی نازل فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ ہمیں سلام کہا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمارے گھر کی طرف 3 مرتبہ نظر رحمت فرمائی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود جان بوجھ کر اپنے اہل خانہ کو منع کیا تھا کہ اونچی آواز سے سلام کا جواب نہ دینا، تاکہ جتنی دیر تک حضور کھڑے رہیں گے ہمیں برکت بھی حاصل ہوگی، سلامتی بھی حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت کی نظر رحمت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ میں نے اپنے اہل خانہ کو اس لیے منع کیا تھا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو پھر ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں. بیٹھ گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ آج ہمارے دروازے پر؟ فرمایا میں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس بیٹی کے رلانے نے مجھے تمہارے دروازے پر تک لایا, اس کا رونا جو ہے تمہارے دروازے تک لے کے آیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اس کو کہنا کچھ نہیں ہے, چونکہ یہ رو رہی تھی, یہ پشیمان تھی, شرمندہ تھی اس بات پر. ایک تو اس سے پیسے گم ہو گئے اور دوسرا یہ کہ اس کو تاخیر ہو گئی, دیر ہو گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو معاف کر دینا. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں, میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں یا رسول اللہ آج کے بعد یہ ہماری غلام نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو آزاد کر دیا ہے. یا رسول اللہ آپ چل کر کے آئے ہیں تو آپ کے قدموں کی برکت ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں نے اس بیٹی کو آزاد کر دیا, اس خادمہ کو آزاد کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی پھر سن لو, اگر تم نے اس بیٹی کو آزاد کر دیا, اس خادمہ کو آزاد کر دیا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے بشارت ہے کہ خالق کائنات نے تمہیں بھی تمہارے اہل خانہ کو بھی دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے, تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جنت واجب فرما دی. تو حضرات محترم یہ انعامات کہاں پر ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی کے اندر ہیں, جذبہ ایثار کے اندر ہیں, دوسروں کو خود پر ترجیح دینے کے اندر ہیں. تو اس لیے ہمیں اس عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس عمل کے اندر بہت زیادہ خیر و برکات ہیں. تو ہمیں ان برکات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں بھی ایثار جیسا جذبہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.